وسیم اکرم اپنی مرحومہ اہلیہ ڈاکٹر ہما کی زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج جو کچھ بھی ہیں وہ ہما کی وجہ سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم ٹو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے وسیم اکرم کے دل کی کچھ باتیں، ان کے دل کا وہ درد جو ابھی تک ان کے دل میں ڈاکٹر ہما کی صورت میں موجود ہے۔ وسیم اکرم کی پہلی شادی 1995 میں ڈاکٹر ہما سے ہوئی تھی۔ بعد ازاں 2009 میں دل اور گردے کے مسائل کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی پہلی اہلیہ سے 2 بیٹے بھی ہیں اور دوسری شادی انہوں نے 2013 میں شیزا سے کی تھی۔ شیزا اکرم کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، تاہم انہوں نے شادی کے بعد جلد ہی پاکستانی روایات اور ثقافت کو اپناتے ہوئے پاکستانیوں کے دل جیت لیے تھے۔ مرحومہ اہلیہ کے آخری لمحات پر بات کرتے ہوئے وسیم اکرم نے کہا کہ ان کی ہما سے پہلی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی جہاں وہ سابق کرکٹر اور وزیر اعظم عمران خان کے مشورے پر گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت میں 20 یا 21 سال اور ہما 19 سال کی تھیں۔ پارٹی میں بات چیت کے بعد میں نے ان کا فون نمبر لے لیا تھا۔ کبھی کبھار ہماری بات چیت ہوتی تھی کیونکہ ہما اپنی زندگی میں بہت مصروف رہتی تھیں۔ بعد ازاں میں نے انہیں شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ وسیم اکرم نے بتایا کہ ہما نے ان کی زندگی بدل دی تھی۔ آج میں جو کچھ ہوں ہما کی کوششوں کی وجہ سے ہوں۔ ہما سے زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 2 لوگوں کے کامیاب تعلق کا کیا راز ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کا بہت سادہ جواب ہے کہ جھوٹ بولو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ میرا شیزا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہیں۔ ہما سے آخری لمحات پر بات کرتے ہوئے وسیم اکرم نے کہا کہ اس وقت ہما کراچی میں تھی اور میں کام کے سلسلے میں بھارت میں تھا۔ مجھے فون کر کے بتایا گیا کہ ہما کا گلا خراب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہسپتال میں ہے۔ میں ہما سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے کہا گیا کہ وہ بات نہیں کر سکتی۔ وسیم اکرم نے بتایا کہ ہما کا اصل میں گلا خراب تھا، کسی کو اس کی اصل بیماری کی وجہ نہیں معلوم تھی۔ میں کسی پر الزام عائد نہیں کروں گا، میرے خیال سے ڈاکٹرز ہما کی بیماری کی تشخیص نہیں کر پائے۔ وسیم اکرم نے بتایا کہ جو ڈاکٹر چیک اپ کرنے آتا وہ ڈرپ لگانے کی ہدایت کر کے چلا جاتا۔ آخر میں ہما کے گردے فیل ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اور ہما اکرم ایئر ایمبولینس میں لاہور سے سنگاپور جا رہے تھے لیکن چنئی کے ایئرپورٹ پر انہیں رکنا پڑا۔ اس دوران ہما بے ہوش ہو گئی اور انہیں چنئی کے ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ اپنی مرحومہ اہلیہ سے آخری گفتگو پر بات کرتے ہوئے وسیم اکرم نے کہا کہ ہما سے کہا تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں سمجھا کہ سو گئی ہے، میں رونے شروع ہو گیا۔ وسیم اکرم نے بتایا کہ ہما کو ICU میں منتقل کیا گیا۔ 4 سے 5 دن ہم وہاں رہے لیکن ہما کو ہوش نہیں آیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت میرے بیٹے 7 اور 10 سال کے تھے اور میں ایک عام پاکستانی شخص تھا۔ وہ بہت مشکل وقت تھا۔ ہما کی موت کی خبر اپنے بیٹوں کو بتانے پر وسیم اکرم اپنے آنسو نہیں روک سکے اور آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے 3 دن ہما کی دوست کے گھر انگلینڈ میں تھے۔ جب بچے گھر واپس آئے تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ بہت چھوٹے تھے۔ وسیم اکرم نے کہا کہ میں طویل عرصے تک ڈپریشن میں چلا گیا تھا لیکن بعد ازاں مجھے احساس ہوا کہ زندگی چلتی رہتی ہے اور مجھے اپنے بچوں کی خاطر زندگی گزارنی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کی خاطر اپنے لائف سٹائل اور مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا اور پھر میں نے زندگی کا نیا سفر شروع کیا۔ وسیم اکرم بتاتے ہیں کہ یہ ہما ہی تھیں جنہوں نے مجھے کوکین کی لت سے بچایا اور مجھے مدد حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ وسیم اکرم نے کہا کہ اس مشورے پر عمل کرنے کے باوجود فائدہ نہیں ہوا اور انہوں نے پھر کوکین لینا شروع کر دی کیونکہ جس ڈاکٹر سے رجوع کیا وہ فراڈ آدمی تھا۔ اکتوبر 2009 میں صرف 42 سال کی عمر میں ہما کی موت نے انہیں اس لت کو چھوڑنے پر قائل کیا۔ وسیم اکرم نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں شہرت کا کلچر بہت مصروف اور مشغول، مست و مدہوش اور بگاڑ دینے والا ہے اور 2003 میں ریٹائر ہونے کے بعد وہ اس جال میں پھنس گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے کھیل اور مقابلے کے ہارمونز کا متبادل تھا جسے میں بہت زیادہ مس کر رہا تھا، یا یہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا معاملہ تھا جو اس سے قبل مجھے میسر نہیں تھا۔ 56 سالہ سابق عالمی شہرت یافتہ فاسٹ باؤلر نے کہا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ کوکین انگلینڈ میں ایک پارٹی کے دوران استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ میرا استعمال اتنا مستقل اور زیادہ ہو گیا تھا کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ حرکت کرنے کے لیے بھی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ہما اپنے 2 بیٹوں تیمور اور اکبر کے ساتھ انگلینڈ اور لاہور میں تھیں اور تنہا محسوس کرتی تھیں۔
جبکہ وسیم اکرم نے بتایا کہ ان کی اپنی وابستگی اور مصروفیت کی وجہ دنیا بھر میں سفر پر رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوکین نے مجھے غیر مستحکم اور بدمزاج کر دیا تھا اور اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ ہما اس دوران اکثر تنہا رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کراچی منتقل ہونے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے قریب رہنے کی خواہش کا اظہار کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں تذبذب کا شکار تھا، شاید میں خود بھی کراچی جانا چاہتا تھا اور کام کے سلسلے میں کراچی جانے کے دوران دکھاوا کرتا تھا کہ صرف کام کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ وسیم اکرم نے مزید بتایا کہ میرے بٹوے میں کوکین پیکٹ ملنے کے بعد میں نے مدد کی ضرورت سے متعلق ہما کے مشورے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے اس کی اتنی شدید لت لگ چکی تھی کہ میں سو نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، میں اپنی شوگر سے لاپرواہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے سر میں درد اور موڈ خراب رہتا تھا۔ پھر ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وسیم اکرم نے دوسری شادی آسٹریلیا میں رہنے والی شیزا سے کی۔ شیزا اکرم اپنی شادی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے شوہر کو کہا گیا کہ انہوں نے دوسرے ملک کی لڑکی سے صرف اس لیے شادی کی کیونکہ وہ گوری تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پھر ان کی شادی پر طرح طرح کی باتیں ہونے لگی اور ان کی جوڑی سے متعلق مختلف سوالات کیے جانے لگے اور پوچھا جانے لگا کہ کیا ان دونوں کی جلد سے الگ بو آتی ہے۔ شیزا اکرم کے مطابق یہ بھی کہا جانے لگا کہ وسیم اکرم نے کسی دیسی لڑکی یا پھر گہری رنگت والی خاتون سے شادی کیوں نہیں کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ان دونوں کی شادی کے بعد جب ان کے بچے ہوں گے وہ تذبذب کا شکار رہیں گے، جبکہ وسیم اکرم کے پہلی بیوی سے بچے گوری کو کبھی بھی اپنی سوتیلی ماں کے روپ میں قبول نہیں کریں گے۔ شیزا اکرم مزید بتاتی ہیں کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آج بھی ایک ساتھ ہیں اور ان کا ایک ساتھ زندگی گزارنا اس بات کا ثبوت ہے کہ رنگ و نسل کی تفریق کچھ نہیں ہوتی، اصل میں محبت اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا ہی اہم ہے۔ شیزا اکرم نے رنگ و نسل کے فرق کو مسترد کرتے ہوئے لکھا کہ نسلی تعصب صرف پریشانی پھیلاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی پوسٹ میں نسلی تعصب کو مسترد کرنے اور اسے عقیدے کے بجائے بیماری قرار دینے کے ہیش ٹیگز بھی استعمال کیے۔ شیزا اکرم نے اپنی پوسٹ میں شوہر اور اپنے ہاتھوں کی ایک تصویر بھی شیئر کی اور لوگوں کو رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر محبت کرنے کا طاقتور پیغام دیا۔ شیزا اکرم کی مذکورہ پوسٹ ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب رنگ و نسل اور خصوصی طور پر سیاہ فام افراد کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔ اسی مہم کے بعد ہی شیزا اکرم نے بھی اپنی پوسٹ میں نسلی تعصب کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے لوگوں کو رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر محبت کے جذبے کے تحت تعلقات استوار کرنے کی ہدایت کی۔ تو ویئرز، یہ تھی آج کی یہ ویڈیو وسیم اکرم کی اور شیزا اکرم کے حوالے سے، لیکن اس میں زیادہ وسیم اکرم کے دل کا درد آپ کو میں نے بیان کیا ہے جو انہوں نے شاید اپنے دل میں رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد اور کافی عرصے سے ان کے دل میں یہ درد ہے ڈاکٹر ہما کی موت کا۔ لیکن بہرحال ان کے لیے جو شیزا اکرم ہے وہ بھی بہت اچھی ساتھی ثابت ہوئی ہیں۔ اللہ ان کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے اور تا حیات ایک دوسرے کا ساتھ دیے رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا، کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کریے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیبی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔